بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ فرعون کے دریائے نیل میں ڈوب جانے کے بعد جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے کچھ فاصلہ طے کر چکے تھے، وہ ایسی جگہ پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ کیونکہ بنی اسرائیلوں نے اپنی پوری زندگی مصر جیسے بت پرست ملک میں گزاری تھی، اس لیے وہ لوگ بتوں اور بت پرستی کے عادی ہو چکے تھے۔ وہاں بت پرستی کا منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں دوبارہ بت پرستی کی خواہش جاگ اٹھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اس طرح آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود یعنی ایک بت بنائیں تاکہ ہم اس کی پوجا کریں۔ بڑے حیرت کی بات ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح اور کھلے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسے بھلا بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم کتنے جاہل لوگ ہو، یہ بت پرست لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کرنے والا کام ہے اور سب سے بیہودہ کام ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے۔ بھلا یاد کرو، تم لوگ فرعونیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس کے ظلم سے نجات دی۔ تم اس خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو جس نے تم پر احسانات کی، اور اس پروردگار کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں ذلت اور بدبختی کے گڑھے سے نکال کر خوش بختی کے منزل تک پہنچایا۔ تو پھر بنی اسرائیل اپنے ارادے سے باز آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے کوہ طور پر 40 دن ٹھہرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل میں سامری نام ایک شخص تھا۔ یہ نہایت گمراہ اور گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والا آدمی تھا۔ اسے سونا چاندی ڈالنے کا کام آتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کرا لیے جو قبطیوں نے ان کے پاس بطور حفاظت رکھوائے تھے۔ یہاں بنی اسرائیل نے اپنے عید کے دن قبطیوں سے استعمال کے خاطر لیے تھے، اور فرعون کی اپنے قوم سمیت ہلاک کے بعد واپس کی صورت نہ رہی تو زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ سامری چونکہ سونا ڈالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونا چاندی ڈال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ چنانچہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے لیے ہوئے خاک اس بچڑے میں ڈال دی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سونے کا بچڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ یہ شعبت اور خلاف عادت عمل لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا، یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سامری نے جو لوگوں کو گمراہ کن پٹیاں پڑھائیں تو اس کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ باقی سب اس بچڑے کی پوجا کی۔